نحمده ونصلي على رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله ويعلمكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. محترم المقام قابل صد احترام، جناب مولانا امام صاحب، مجھے نام تھوڑا ذہن میں نہیں رہتا، اور دلوں میں علوم نبوت کو سنبھالنے والی طالبات، میں یہاں آیا تھا دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کو سے مستفیض ہونے کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی بڑا مقرر ہوں، شعلہ بیان واعظ ہوں. اگر یہاں میں کچھ بولوں گا تو وہ اپنے لیے بولوں، سب سے پہلے اپنی ذات کو مد نظر رکھیں. تو نصیحت کے لیے خود پہلے عامل ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں نصیحت کرنے آیا ہوں. یہ تو میرے لیے فخر کی بات ہے کہ مجھے یہاں پہ موقع ملا اور آپ لوگوں کو دیکھنے کا، تلاوت سننے کا شرف حاصل ہوا. چند باتیں مختصراً. سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 3 مخلوق بنائے. ایسے تو 18,000 مخلوقات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے 3 مخلوق ایسے بنائے ہیں جن کو صحیح اور غلط کی پہچان ہے. وہ سمجھ سکتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. وہ 3 مخلوق ہے: انسان، فرشتے اور جنات. لیکن رب العزت نے تمام مخلوقات، ان تینوں میں بھی انسان کو سب سے زیادہ اعلیٰ اور اشرف بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسان کو تکریم اور اعزاز بخشا ہے، افضلیت بخشی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو ہی کیوں اعزاز بخشا؟ جنات پہ یا فرشتوں پہ اعزاز کیوں بخشا؟ اس کا سمپل جواب ہے علم. اللہ تعالیٰ نے اس کو ثابت بھی کیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا کیا، تمام لغات کا علم عطا فرمایا. علماء فرماتے ہیں کہ آج تک جتنی بھی زبانیں معارض وجود میں آئی اور جو بھی ایسی لینگویجز آ سکتی ہیں، وہ تمام لینگویج کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا تھا. تو آدم علیہ السلام کو تمام زبانوں کا علم آج کل جتنی بھی ہے، فارسی ہو، انگلش یا جرمن ہو، کچھ بھی ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے جب علم عطا فرمایا، ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان چیزوں کو، کچھ چیزیں تھیں ان کو فرشتوں پہ پیش کیا اور فرمایا نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، کہ مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں اگر تم سچے ہو. فرشتے دنگ رہ گئے، ان کے سامنے پہلی مرتبہ کوئی چیز پیش ہوئی تھی. انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا، اللہ سبحان اللہ، آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں وہی علم ہے الا ما علمتنا، جو آپ نے ہمیں عطا کیا ہے، تو ہمیں نہیں معلوم کہ ان چیزوں کا نام کیا ہے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہی چیز کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، ان کو بتاؤ کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں. تو آدم علیہ السلام دھڑا دھڑ سب ساری چیزوں کے نام گناتے چلے گئے. پھر فرشتوں کو سمجھ میں آیا کہ ہاں حضرت آدم ہم سے افضل کیوں ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا ان کو سجدہ کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے مجلس میں جو آدم علیہ السلام اور انسانیت کو افضل قرار دیا، وہ افضل ہونے کی وجہ بھی خود اللہ نے بتائی کہ یہ علم ہے. آگے چلے آئیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام جناتوں کے بھی نبی، انسانوں کے بھی، جناتوں پہ بھی حاکم اور انسانوں پہ بھی حاکم تھے. تو سلیمان علیہ السلام کو ایک ملک ہے، اس کا نام ہے سبا، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا. سبا ملک کی مہارانی تھی، رانی تھی، اس کا نام تھا بلقیس. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کو دعوت دینی تھی اسلام کی، تو دعوت کے لیے بلائے. اور سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ بلقیس کے اوپر کچھ امپریشن پڑے، کچھ تاثر ہو، وہ متاثر ہو، تاکہ وہ میری بات سنے تب تو اسلام قبول کرے گی. تو سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے آنے سے پہلے ہی پورے دربار میں اعلان کیا کہ کون ہے جو بلقیس کا جو تخت ہے اس کے ملک سبا میں، وہاں سے وہ تخت کو یہاں جلدی جلدی لے کے آ سکتا ہے. قال عفریت من الجن، تو جناتوں میں سے جو عفریت تھا، بڑا جنات تھا،
اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں آپ کی مجلس کے ختم ہونے سے پہلے بلقیس کا تخت یہاں لے آؤں گا. میں یہ آپ کی جو مجلس ہے اس کے اختتام سے پہلے بلقیس کا تخت لے آؤں گا. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اور جلدی، مجھے اور جلدی چاہیے. تو قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. تو سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر تھا، آصف بن برخیہ، وہ وزیر انسان تھا. اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس بلقیس کا تخت آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں. عنده علم من الکتاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو آصف بن برخیہ تھے جنہوں نے کہا کہ میں جلدی لے آؤں گا، پلک جھپکنے تک لے آؤں گا، اس کے پاس اللہ نے علم عطا فرمایا تھا. تو جناتوں کی ایک طرف ٹیم ہے، جناتوں کی مجلس ہے، اور دوسری طرف انسان ہے. تو انسان فائق ہو گئے علم کی وجہ سے. تو رب العزت نے فرشتوں کے دربار میں آدم علیہ السلام کو افضل کیا علم کی وجہ سے، یہاں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جناتوں کی موجودگی میں انسان کو افضل کیا علم کی وجہ سے، کہ جنات کب تخت لا رہا ہے؟ مجلس کے اختتام تک، اور انسان اتنا آگے ہی علم میں کہ وہ پلک جھپکنے تک میں وہ تخت لے کے آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں مخلوق سے اوپر انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کو فوقیت دی. تو علم سب سے اوپر ہے، علم وجہ ہے انسان کے افضل ہونے کا. سوال یہ ہے کہ علم آئے گا کیسے؟ اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب دیتے ہیں، واتقوا اللہ ویعلمکم، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں علم دیں گے. خود قرآن کی صاف صاف آیت، واتقوا اللہ ویعلمکم، تقوی اختیار کرو، اللہ علم دیں. تقوی کیا ہے؟ سمپل الفاظ میں تقوی یہ ہے کہ اللہ ہر چیزوں میں اللہ کی خیالات، اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھے، اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا. موفی ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مٹکا لو، اس کے اندر پانی بھرتے جاؤ اور نیچے ایک سوراخ کر دو، تو جو پانی ہے کچھ نہ کچھ دیر میں وہ مٹکا خالی ہو جائے گا. لیکن ایک مٹکا لو، اس کے اندر پانی بھرتے مت جاؤ، آدھا ہی رکھو، لیکن اس کے نیچے سوراخ مت کرو، تو وہ مٹکا جتنا پانی ہے وہ بھرا رہے. یہی حال انسانوں کا ہے. اگر ہم علم بھرتے جائیں اور دوسری طرف گناہ بھی کیے جائیں تو علم کی جو روحانیت ہے وہ ختم ہوتی جائے گی. لیکن اگر علم تھوڑا ہو اور عمل زیادہ ہو تقوی کے ساتھ، تو اس علم کی برکت جو ہوگی وہ جاری رہے گی. یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک استاد ہیں، ان کے استاد کا نام ہے وکی. انہوں نے اپنے استاد وکی سے شکایت کی. وہ خود اپنے اشعار میں بتاتے ہیں، شکوت الی وکی سوء حفظی، میں نے اپنے استاد وکی سے شکایت کی اپنے حافظہ کی کمزوری کی، کہ مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی. حالانکہ ان کو بہت یاد رہتی تھی، ان کے زمانے کے اعتبار سے ان کو یاد نہیں رہتی تھی. ان کو لگا کہ مجھے اور زیادہ یاد ہونی چاہیے. تو شکوت الی وکی سوء حفظی، میں نے اپنے استاد وکی سے شکایت کی اپنے حافظہ کی کمزوری کی. فاوصانی الی ترک المعاصی، تو وکی نے ان کو جواب دیا، وصیت کی کہ گناہوں کو چھوڑ دو. فإن العلم نور من الہ، اس لیے کہ علم جو ہے وہ رب العزت کا، اللہ کا نور ہے. ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اور اللہ کا جو نور ہوتا ہے وہ عاصی اور گنہگاروں کو نہیں ملتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دو صفتیں پیدا کی، ایک ہے خوبصورتی اور ایک ہے علم. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حسن عطا کیا، اتنا زیادہ حسن عطا کیا کہ مصر کی جو عورتیں تھیں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے، ہاتھ میں چاقو تھا اور سیب تھا، تو سیب کو کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹ لی. انہوں نے کہا ما ھذا بشرا، یہ انسان ہو ہی نہیں سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ لگتا ہے. تو یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، لیکن اس خوبصورتی کے بعد ان کا انجام یہ ہوا کہ ان کے اوپر الزام لگے اور ان کو جیل میں جانا پڑا. تو حسن نے ان کو جیل میں پہنچا دیا، سبب بنا. حالانکہ یہ امتحان تھا، لیکن حسن جو وجہ بنی، حسن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جیل میں پہنچا دیا. پھر اللہ نے ان کو ایک علم عطا فرمایا. ایک تو علم نبوت تھا ہی، دوسرا ہے علم تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا. لمبا واقعہ ہے، تھوڑا مختصر ہے. تو خوابوں کی تعبیر کا جب علم اللہ نے عطا کیا تو وہ بادشاہ نے خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر کسی کو نہیں معلوم. میں مختصر کر رہا ہوں، کسی کو نہیں معلوم. حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھی. یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی، اور پھر اس خواب کی تعبیر کے ساتھ اس کا حل بھی بتایا کہ اس کے ساتھ جو مجبوری آ رہی ہے
اس کا حل کیا ہے، تو حل بھی بتایا، تو علم سیاست بھی تھا۔ اس علم کی وجہ سے بادشاہ ان سے متاثر ہوا، اور پھر اس کے بعد ان کی بے گناہی ثابت ہوئی، اور وہ جیل سے باہر تخت مصر پہ بیٹھ گئے، بادشاہت کے تخت پہ بیٹھ گئے، ہے نا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ دو طرف تھا، ایک تو حسن تھا، ظاہری حسن، اور ایک تھا علم۔ تو حسن کی وجہ سے وہ جیل میں گئے، اور علم کی وجہ سے اللہ نے ان کو علم کی وجہ سے اٹھا کے جیل سے نکال کر کے تخت مصر پر بٹھا دیا، مصر کی بادشاہی عطا ہو گئی۔ تو اس لیے علم جو ہے نا وہ افضل ہے۔ وجہ ایک اور ہے، آپ دیکھیں گے سب سے پیارے اللہ رب العزت کے نزدیک وہ ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس علم کے لیے نبی علیہ السلام کے دل کو چنا، علم نبوت کے لیے جس دل کو چنا، وہ دل حضور علیہ السلام کا ہے۔ تو اس سے افضل کوئی چیز ہوتی، اگر علم سے افضل کوئی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے دل میں وہ چیز ڈالتی۔ تو علم سب سے افضل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے دل میں وہی علم ڈالا۔ تو علم نبوت جو ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ والا علم سب سے افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی علم نبی علیہ السلام کو عطا کیا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ علم جو دو ٹائپ کے ہیں، علم دنیاوی، علم دینی علم جو ہے، قرآن و حدیث کے علم ہے، یہ اصلی علم، اور جو دنیاوی ہے وہ اسکلس ہے، وہ صلاحیت ہے اور ہنر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ علم وہ ہے جو آپ کے پاس ہمیشہ رہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پرانے زمانے میں 100 سال پہلے ایک ڈاکٹر تھا، اب وہ ڈاکٹر اٹھ کر کے آ جائے تو اس کی ڈاکٹری دھری کی دھری رہ جائے، کیونکہ اب ڈاکٹری میں ہم بہت ایڈوانس ہو چکے ہیں، بہت آگے بڑھ چکے ہیں، گروتھ آ چکی ہے۔ لیکن پہلے زمانے کا 100 سال پرانا ڈاکٹر اب کام نہیں آئے گا۔ اس کے مقابل پہلے زمانے کے کسی 100 سال پرانے عالم کو لے آئے، محمد قاسم نانوتوی کو لے آئے، ابھی بھی وہی کام کریں گے، ابھی بھی ان کا علم جو ہے وہ سب کو حیران ہی کرے گا۔ تو علم جو ہے وہ ہمیشہ رہے، اور ہنر جو ہے وہ وقتی طور پہ رہتا ہے۔ تو پہلے زمانے کے ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو یا وکیل ہو، بیرسٹر ہو، تو وہ اسی دور کے لیے تھا، اب اس کا وہ علم کام نہیں آئے گا۔ لیکن علم نبوی جو ہے، علم دین جو ہے، وہ ہمیشہ کام آئے گا، یہاں تک کہ مرنے کے بعد قیامت میں بھی کام۔ قیامت میں بھی جب اللہ تعالیٰ جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا کچھ اور چاہیے؟ جنتی کہیں گے اللہ آپ نے تو ہمیں سب کچھ دے دیا، اب کیا چاہیے؟ آپ نے ہمیں سب عطا فرما دیا، اب کوئی چیز کی ضرورت نہیں، ہمارے سوچنے سے جنت میں ساری چیزیں میسر ہو جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پھر بھی اور کچھ چاہیے؟ تو جنتی سوچیں گے کہ جب اللہ پوچھ رہے ہیں تو کچھ تو چیز ہوگی۔ تو اس وقت میں جنتی جائیں گے علماء کے پاس، وہ کہیں گے کہ دنیا میں آپ ہمیں بتاتے تھے کہ کیا چیزوں کی ضرورت ہے، کیا چیزیں بہتر ہیں، آپ ہمیں اب بتائیے کہ ہم اللہ سے کیا مانگیں۔ جنت میں تو سب کچھ مل چکا ہے، اور جنت میں ہمارا جو ابھی کا جو برین ہے، دماغ جو ہے، وہ 90% بند ہے، کام نہیں کرتا ہے۔ اکثر سارے لوگوں کا 10%، کسی کا 7%، کسی کا 8% چلتا ہے۔ تو دنیا کا یہ حال ہے۔ آئنسٹائن جو بڑا سائنٹسٹ تھا، اس کا دماغ ناپا گیا تو شاید 11 یا 12% چل رہا ہے دماغ، پورا 100% میں سے 11 یا 12%، تو وہ آئنسٹائن تھا۔ تو ہمارا دماغ پورا فنکشن نہیں کرتا ہے، پورے طور پہ نہیں چلتا ہے، 10%، 12% یا بہت زیادہ تو 7-8 اتنا بھی ہوگا۔ پورا 100% کسی کا دماغ دنیا میں کام نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بند کر کے رکھا ہے، سلا کے رکھا ہے۔ اگر جگہ دے تو پتہ نہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ ابھی AI آ رہے ہے نا۔ تو جنت میں اللہ تعالیٰ یہ پورا دماغ کھول دیں گے، پورا 100% کام کریں گے۔ تب اللہ پوچھیں گے بتاؤ کچھ چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے اللہ آپ تو سب کچھ دے چکے، آپ کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں پھر بھی مانگو۔ تو علماء کے پاس جائیں گے، 100% دماغ استعمال کرنے کے بعد سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اور کیا مانگے اور کیا چیزیں مانگیں، جو بھی مانگیں گے سب سامنے موجود۔ تو اللہ تعالیٰ علماء فرمائیں گے کہ تم مانگو اللہ کا دیدار اور اللہ کی ہمیشہ کی رضامندی، اللہ کا دیدار مانگو۔ اللہ سب نعمت دے چکے ہیں لیکن ابھی اللہ کی زیارت ہے۔ تو علماء جو ہے وہ دنیا میں تو کام آ ہی رہے، یہ علم آپ کو دنیا میں تو کام آئے گا ہی، آخرت میں بلکہ جنت میں بھی کام آئے گا۔ تو دینی علم جو ہے وہ اصلی علم اس لیے کیونکہ یہ ہمیشہ رہتا ہے، دنیاوی علم جو ہے وہ اسکلس ہے، ہنر ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ نہیں رہتے۔ دوسرے یہ ہے دینی علم جو ہے وہ ہمیشہ ایک ہی درجے پہ رہتا ہے، دنیاوی علم آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں۔
وہی مثال سمجھ لو کہ پرانے زمانے کا جو ڈاکٹر ہے آج کے زمانے کے ڈاکٹر کو بٹھا لو تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق رہے گا، کیونکہ ایڈوانس ہو چکا ہے۔ لیکن پرانے زمانے کے عالم کو بٹھا لو اور ابھی کے زمانے کے عالم کو بٹھا لو تو بلکہ پرانے زمانے کے بہتر نکلیں گے، سمجھے؟ تو علم جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب علم اتنا اہم ہے تو دینی علم کی اہمیت کیوں کم ہے؟ آپ دیکھیں گے علماء کی ویلو کم ہے، وجہ جو بھی دنیاوی اعتبار سے علماء کی اہمیت ویلو کم ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ علم جو ہے ہم ہمیشہ گوہر اور لال جو ہوتے ہیں اس کو ہے نا گدڑی میں چھپا کے رکھتے ہیں، جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو خراب کپڑے میں چھپا کے رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس علم کی اہمیت تو بہت رکھی، لیکن اس پہ آپ کو دولت نہیں ملے گی، دنیاوی اعتبار سے دولت مل جائے، زیادہ بڑی ڈگریاں مل جائے، ایسا نہیں ہوگا، تاکہ یہ امتحان کہ اتنا دنیاوی اعتبار سے میں اہمیت کم ہونے کے باوجود بھی میرا کون بندہ یا بندی ہے جو اس علم میں لگتا ہے، اور کون ایسا ہے جو دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر کے اس علم میں لگ جاتا ہے، سمجھے؟ تو دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس علم کی اہمیت کو کم کر کے یہ امتحان لیا، یہ بھی ایک امتحان ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، واقعہ مشہور ہے، شاید آپ کو پتہ بھی ہو، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے کہا کہ نبی علیہ السلام نے اتنی حدیثیں بیان فرمائی ہیں، چلو علم حاصل کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیثیں حاصل کرتے ہیں۔ تو صحابہ وہ ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، حضرت ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ہماری کیا، ہم 2-4 حدیثیں اور بھی یاد کر لیں تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، مسئلہ ہوگا تو ان سے پوچھ لیں گے، بڑے بڑے صحابہ ہیں، تو آپ کیوں زبردستی ادھر ادھر جائیں گے؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں تو نبی کی حدیثیں اور جتنی بھی ہے تو جتنا ہو سکے میں یاد کروں گا، اس کو حاصل کروں گا۔ پھر وہ نکل پڑی اس راستے پر، اور وہ جس صحابی کے بارے میں پتہ چلتا تھا کہ اس صحابی کو ایک حدیث یاد ہے تو اس کے پاس چلے جاتے تھے۔ اگر وہ صحابی دروازہ بند کر کے اندر آرام کر رہے ہیں تو وہ جاتے تھے، گیٹ پہ بیٹھ جاتے تھے، دن ہو رہا ہے، دوپہر ہے، دھول اڑ رہی ہے، دھوپ لگ رہی ہے، وہ بیٹھے ہوئے۔ جب وہ صحابی آرام سے نکلتے اور دیکھتے کہ اللہ کے نبی کے بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس بھائی ہے نا، وہ بیٹھے ہوئے، وہ بولتے تو آپ تو مطلب اتنے بڑے خاندان کے ہیں، آپ دروازہ کھٹکھٹا دیتے، آپ بولتے تو میں نکل کے آتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ نہیں، ابھی میں طالب علم ہوں، ابھی مجھے علم حاصل کرنا ہے، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کے آرام میں خلل ڈالا، اس لیے میں بیٹھ گیا۔ اور پھر اس طرح کرتے کرتے وہ اتنا زیادہ علم حاصل کرتے رہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ امام التفسیر بن گئے۔ ابھی جو دنیا میں جتنی بھی تفسیریں ہیں قرآن مجید کی، اس میں وہ سارے کے سارے حضرت عبداللہ ابن عباس کو ہی فالو کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس امام التفسیر ہے، تفسیر کے امام ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی قرآن کی تفسیر کرنے والا نہیں، ابھی ہم انہی کو فالو کرتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر میں جتنے بھی بڑے بڑے ابن کثیر ہے یا دوسری جتنے بھی، سارے کے سارے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ہی فالو کرتے ہیں۔ تو علم کے لیے تھوڑی سی سختی اور تھوڑا سا محنت اور تھوڑی سی لگن چاہیے۔ 3 چیزیں ضروری ہے، ایک ہے تقویٰ، ایک ہے لگن اور ایک ہے محنت۔ آپ کا ارادہ اور ہمت بلند ہو تو ہو جائے گا۔ تعلیم المتعلم میں ہے کہ جس شخص کے ارادے بلند ہوتے ہیں، سمجھ لیجئے ایک آدمی ہے جس نے ارادہ کیا کہ میں امام محمد کی ساری کتابیں پڑھوں گا، یاد کروں، تو ارادہ مضبوط ہے اور پھر وہ یاد کرنا شروع کر، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ چاہے وہ امام محمد کی ساری کتابیں یاد نہ کرے لیکن اس کا اکثر حصہ یاد کر لے گا۔ لیکن ایک آدمی ہے جس نے ارادہ ہی نہیں کیا، جس نے سوچا جو پڑھا رہے استاد اتنا ہی ٹھیک ہے، تو پھر وہ اس کا بھی آدھا رہ جائے گا۔ تو پہلی چیز ہے بلند ہمتی، اس کے بعد ہے محنت۔ اگر بلند ہمتی ہے کہ نہیں مجھے سب سے بڑا عالم بننا ہے، تو سب سے بڑا نہیں تو بڑوں کی صف میں تو شامل ہو ہی جائے۔ تو پہلی چیز ہے بلند ہمتی، دوسری چیز ہے محنت، اس کے بعد ساتھ ساتھ میں تقویٰ۔ تقویٰ رہے گا تو اللہ تعالیٰ علم میں برکت عطا فرمائیں گے، تقویٰ نہیں ہے تو الفاظ آ جائیں گے، علم کی روحانیت نہیں آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ آپ سے وہ کام بھی نہیں دیں گے۔ تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس علم کے لیے چنا ہے، آپ لوگ بڑے مبارکباد ہیں کہ جس علم کے لیے اللہ نے نبی علیہ السلام کے دل کو چنا تھا، اسی علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے دلوں کو بھی قبول فرمایا۔
تو یہ بڑی بات ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیوی سے جھگڑا کر رہے تھے، ان کی بیوی بڑے ہو چکے تھے، 40 سال کے، ان کی بیوی جھگڑا کرتے کرتے چمچ اٹھائی اور مار دی، سمجھے، چمچ اٹھا کے مار دی۔ ان کو بڑا احساس ہوا، وہ بولے کہ اگر میں کوئی عالم ہوتا تو میری بیوی مجھے چمچ سے نہ مارتی۔ وہ نکل گئے بغداد، بولے اب تو علم حاصل کرنا ہے۔ پہنچے بغداد گئے تو بغداد میں اب یہ ان میں بڈھے، مطلب سارے تو بچے ہیں اور یہ پڑھنے والے 40 سال کے، تو لوگوں جیسے جو استاد کی عمر وہی ان کی عمر، لوگوں کو بہت اڑاتے تھے مذاق۔ اب ان کا زبان سب مطلب 40 سال کے ہو چکی، ایک دم مضبوط ہو چکی ہے، تو جلدی زبان پہ چیزیں آتی نہیں تھی، جلدی یاد نہیں ہوتا تھا، تو بچے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ بچے تو بچے، وہ کسی کو دیکھتے تو ہے نہیں، تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ سوچے کہ اب لگتا ہے مجھے علم حاصل ہوگا نہیں، میں جا کے ڈوب مرتا ہوں، تو وہ خودکشی کے ارادے سے نہر کے پاس گئے۔ اس نہر کے پاس گیا اور سوچے کہ اب کود کر کے بس اپنی جان دیتا ہوں۔ دیکھیے ایک وہاں پہ پتھر تھا جس میں نشانات پڑ گئے تھے، وہ جو پتھر ہوتا ہے چبوترا، جس میں کپڑے وغیرہ دھلتے ہیں، اور نہر کے پانی سے اس میں نشان پڑے ہوئے۔ تو وہ بولے کہ یہ کیسے پڑ گیا؟ تو وہیں پہ ایک دوسری عورت تھی، اس نے کہا کہ یہ پتھر اتنے دنوں سے یہاں پہ رکھا ہوا ہے کہ پانی کی ٹھوکر کھا کے اس پہ نشان آ گئے۔ یہ بات ان کے دل پہ کلک کر گئی۔ انہوں نے کہا کہ جب ایک پتھر اتنا سخت ہے، وہ پانی جیسی نرم چیز سے نشان پڑ سکتا ہے، تو میرا دل اور میری زبان تو نرم ہے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ بھی نشان پڑ جائے اور علم حاصل ہو جائے۔ تو وہ پھر سے واپس آئے اور پھر سے پڑھنا شروع کیا، اور پھر وہ بن گئے شیخ سعدی۔ اور شیخ سعدی تو جانتے ہی ہیں، ان کی کتاب ہے گلستہ پوستہ، اتنی مشہور شعراء آفات کتاب لکھی کہ آج تک اس کی نظر ملنی مشکل۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ چاہتا بھی ہے یا نہیں، تو پہلے آپ کو شو کرنا پڑے گا، پہلے آپ کو دکھانا پڑے گا کہ اللہ مجھے اس علم کی طلب ہے، ورنہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو علم دے، اللہ کی رشتہ داری تھوڑی نہ ہے۔ تو اللہ کو یہ نہیں ہے کہ اللہ زبردستی دیں گے۔ جب ہم شو کریں گے، یہ پیش کریں گے کہ اللہ ہمیں ضرورت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو چوتھی چیز ہے دعا، ایک چیز ہے تقویٰ، دوسری چیز ہے بلند ہمتی، تیسری چیز ہے ہمت، اور چوتھی چیز ہے دعا۔ اب دعا کرتے رہے کہ اللہ علم عطا کیجیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم والے حضرت حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے فرمایا قل رب زدنی علما، کہ کہو کہ اے میرے رب مجھے علم زیادہ عطا کر۔ تو نبی کو یہ حکم دے رہے، تو ہمہ شما کی شمار و قطار میں، سمجھے؟ تو اس لیے چوتھی چیز ہے دعا کرنا۔ تو دعا کرتے رہیں، میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان بے ربط باتوں کو قبول فرمائے، مجھے سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا مفتی فرید صاحب قاسمی حفیظہ اللہ، جو اپنے علمی و تجرباتی روشنی میں آپ تمام طالبات کے سامنے قیمتی اور اہم باتیں بتا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کو عمل کی توفیق بخشے۔ ہر طرف دنیا کے ہر گوشے میں اگر کسی چیز کا بول بالا ہے تو وہ صرف اور صرف علم ہے۔ یہودی جو پوری دنیا پر حکمراں بنا بیٹھا ہے، اسرائیل جو چھوٹا سا ملک، اس کے پاس علم کا انبار ہے۔ علم کے بغیر کوئی انسان چھٹکارا نہیں پا سکتا، علم کے بغیر انسان ادھورا ہے۔ کیا ہے؟ ادھورا۔ یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ ایک جاہل سے بہتر وہ شخص ہے جو حرام علم بھی سیکھے۔ ایک جاہل سے بہتر وہ شخص ہے جو حرام علم بھی سیکھے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ اور ہارون علیہ السلام کا مقابلہ جب فرعون سے اور اس کے جادوگروں سے ہوا تھا، تو سب کے سب جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے تھے، صرف اس بنا پر کہ اس کو علم تھا۔ کیا تھا؟ علم تھا، گرچہ حرام علم تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سحر یعنی جادو کا علم سیکھیں جو کہ حرام ہے، لیکن علم سیکھنا اتنا ضروری ہے کہ آپ نے حرام علم بھی سیکھا ہے تو علم سیکھنے والے کا ذہن اور دل اتنا کشادہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر اس کے سامنے حق پیش کیا جائے تو اس کا دل اسے ایکسپٹ کرتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے۔ یہ علم کا بول بالا ہر جگہ، ہر خطے، ہر گاؤں اور ہر گھر میں ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں گے کہ ایک دو تین بھائی ہیں، اس میں جو علم والا ہوتا ہے
اس کے معاشرے میں اس کی الگ شناخت ہوتی ہے، علاقے میں بھی اس کی شناخت ہوتی ہے، اور لوگ اہل علم اس کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ علم اخذ کرنے والا بنائے۔